اصلاح۔ کوئی بھی معاشرہ انسانوں سے بنتا ہے اور اس کے انسان اس میں رہنے والے کسی بھی معاشرے میں رہنے والے اگر اصلاح یافتہ ہو جائیں تو وہ معاشرہ اصلاح یافتہ ہو جاتا ہے، اور اگر کسی معاشرے میں رہنے والے لوگ خراب ہو جائیں، اخلاقی لحاظ سے بیمار ہو جائیں اور ان کے اندر اقدار ختم ہو جائیں تو وہ انسانی معاشرہ بیمار معاشرہ ہو جاتا ہے، وہ ایک روگی معاشرہ ہو جاتا ہے۔ تو اصلاح کا عمل ہر وقت جاری رہنا چاہیے، اور یہ بھی بات طے شدہ ہے کہ انسانی معاشرہ جہاں جہاں ایگزسٹ کرتا ہے وہ 100% درست نہیں ہوتا، 100% درست نہیں ہوتا، اس میں خامیاں رہتی ہیں، کیونکہ انسان ہے، اس کی سوچ ڈفرینٹ ہوتی ہے، اس کی مختلف مسائل کی طرف اپروچ ڈفرینٹ اور مختلف ہوتی ہے، پھر سب سے بڑھ کر انسان کے مفادات مختلف ہوتے ہیں، ہر انسان کا مفاد دوسرے انسان سے مختلف ہوتا ہے۔ تو جہاں مفادات کی ٹکر آ جاتی ہے، مفادات کا ٹکراؤ آ جاتا ہے، وہاں یقیناً اصلاح جو ہے وہ پرفیکٹ یا مکمل 100% نہیں ہو سکتی۔ اسے وقتی طور پر طاقت سے دبایا جا سکتا ہے، لیکن جو ہی وہ طاقت کمزور پڑتی ہے پھر وہ مفادات کی ٹکر اور جنگ شروع ہو جاتی ہے۔ اور آپ اگر دوڑائیں نظر اپنی پیچھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری زمانہ میں، تو آپ کو یہ بات واضح ہو جائے گی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سیاسی جد و جہد کا آغاز نہیں فرمایا تھا۔ مکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جماعت نہیں بنائی تھی، کوئی سیاسی جد و جہد شروع نہیں کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقائد کی اصلاح سے اپنے نبوت اور رسالت کے کام کو شروع کیا تھا، اور آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جہاں کوئی اکنامک فورم نہیں حضور نے بنایا، کوئی سیاسی پلیٹ فارم نہیں بنایا، پھر بھی بڑی شد و مت کے ساتھ مخالفت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کی ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 13 برس مکہ میں آپ نے تبلیغ فرمائی، اور 13 برس میں آپ کو کون سی ایسی تکلیف ہے جس سے گزارا نہیں گیا؟ انسان جس کا تصور کر سکتا ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی گئی، اور مشن سے، اسلام کی تبلیغ سے روکنے کے لیے مختلف ہتھ کنڈے استعمال کیے گئے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے کنسسٹنسی کے ساتھ، استقامت کے ساتھ اپنا پیغام جو ہے پروگرام اس کو آگے بڑھایا، حتیٰ کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین پر جب ظلم و ستم ہونے لگے آپ نے ہجرت حبشہ کی اجازت فرمائی، پھر دوبارہ ہجرت حبشہ کی اجازت فرمائی، پھر یثرب کی طرف سے، مدینہ کی طرف سے لوگ آنا شروع ہوئے، آپ نے ان سے پلیجز لیے، وعدے لیے، میثاق لیے، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 برس نبوی کوشش کے بعد اپنی سیٹ کو تبدیل فرمایا، مکہ سے مدینہ تشریف لے گئے۔ اور بات یہ میں سمجھانا چاہ رہا تھا کہ کافر یا مشرک مکہ والے یہ بات سمجھ رہے تھے کہ اگرچہ یہ کام اصلاحی ہے، مذہبی ہے، اسلامی ہے، عبادات سے شروع ہوا ہے، عقائد سے شروع ہوا ہے، جب عقائد بدل جائیں گے تو انقلاب آ جائے گا، ہماری اجارہ داری ختم ہو جائے گی، ہمارا وڈیرا پن ختم ہو جائے گا۔ وہ اس بات کو سمجھ رہے تھے، اس لیے انہوں نے پھر مدینہ میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تعاقب کیا ہے، وہاں پر جا کر انہوں نے گٹھ جوڑ کیا ہے، یہودیوں کے ساتھ ایگریمنٹ کیے ہیں، وہاں سے خبریں لی ہیں، اور پھر سب سے بڑھ کر آپ دیکھتے ہیں جنگیں لڑی ہیں، جنگیں لڑی ہیں، بدر ہوا ہے، احد ہوا ہے، خندق ہوا ہے، دیگر بہت سے ایسے غزوات ہوئے ہیں۔ کیوں؟ کوئی سیاسی فورم تو نہیں تھا، کوئی سیاسی جدوجہد نہیں تھی،
کوئی اکنامک یا معاشیات پر کوئی اجارہ داری قائم کرنے کی بات نہیں ہوئی، بات صرف عقائد کی ہو رہی ہے۔ لیکن یہ وہ بات سمجھتے تھے کہ جب لوگ پلٹیں گے، جو محمد الرسول اللہ کا ہو جاتا ہے اس کا ایسا میٹامارفوسس ہوتا ہے، ایسی تبدیلی آتی ہے کہ وہ باپ کے رشتے کو توڑ دیتا ہے، اسلامی رشتے کو توڑتا نہیں ہے۔ وہ بھائی کے رشتے کو توڑ دیتا ہے، اسلامی رشتے کو نہیں توڑتا۔ وہ اپنے ملک کے ساتھ، کنٹری کے ساتھ، شہر کے ساتھ رشتے کو ترک کر دیتا ہے، لیکن محمد الرسول اللہ کے ساتھ اپنے رشتے کو توڑتا نہیں ہے۔ یہ جب باتیں ان کے سامنے آنی شروع ہو گئی تو پھر انہوں نے ایگریمنٹ کی طرف جانا چاہا، اور میں مختصراً یہ ہسٹری بیان کر رہا ہوں۔ پھر صرف 6 سال کے بعد جب جنگیں 3 کر لیں، پھر انہوں نے صلح حدیبیہ کر لیا، اس میں 10 سال کے لیے جنگ نہ کرنے کا وعدہ کر لیا، جو بھی اس کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز تھیں ان پر سگنیچر کر لیے، اور اس صلح حدیبیہ کا سب سے بڑا اسلام کو اور مسلمانوں کو فائدہ یہ ہوا کہ جب 2 پارٹیاں آپس میں صلح پر کسی ایگریمنٹ پر سائن کرتی ہیں تو دونوں اپنے آپ کو ایک دوسرے کو پاورفل سمجھتی ہیں، طاقتور سمجھتی ہیں، یعنی ایک ایکول لیول پر آ کر انہوں نے ایگریمنٹ کیا۔ ایسے نہیں ہے جیسے ہماری کتابوں میں بچوں کو پڑھایا جاتا ہے کہ جناب مسلمانوں نے دب کر صلح کی۔ بھئی جو اتنا سفر طے کر کے وہاں مکہ کی سرزمین پر آ گئے ہیں، انہیں دبنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور پھر وہاں بیٹھ کر جو بیعت کر رہے ہیں، جو بیعت رضوان ہو رہی ہے، اور یہ بیعت رضوان ڈیتھ پر ہو رہی ہے، یہ پلیج موت پر ہو رہا ہے کہ ہم واپس نہیں جائیں گے، ہم شہادت کو گلے لگا لیں گے، لیکن عثمان غنی کا بدلہ ضرور لے لیں گے۔ جب کافروں کو یہ بات پتا چلی کہ یہ 1400 صحابہ تو مرنے پر مٹنے پر تیار ہو چکے ہیں، تو وہ صلح کے لیے مجبور ہو کر آئے۔ ارے جس کے گھر جائیں وہ گھر والا صلح پر مجبور ہوتا ہے یا باہر والا مجبور ہوتا ہے؟ ہماری کتابوں میں یہ بچوں کو ایک غلط فیڈ کیا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت ان کتابیں لکھنے والوں کو ہدایت عطا فرمائے کہ مسلمانوں میں نے دب کر، ارے کیسے دب کر؟ اسی صلح کو اللہ رب العزت نے فرمایا انا فتحنا لک فتحا مبینا، جس صلح کو اللہ فتح مبین کہہ رہا ہے، کتابوں میں لکھنے والا کون ہوتا ہے کہ مسلمانوں نے دب کر صلح کی ہے؟ جس کو قرآن کہے فتح مبین ہے، بہت بڑی فتح ہے، اس کو ہمارا لکھنے والا ہمارے معصوم ذہنوں کے اندر یہ زہر گھولتا ہے کہ مسلمانوں نے نعوذ باللہ بڑے دب کر صلح کی تھی۔ ارے لیڈر دیکھ رہا ہے، اور پھر صرف 2 سال کے بعد وہ صلح توڑنی بھی پڑی، کس کو؟ کافروں کو، بلکہ اس سے جلدی توڑنی پڑی۔ ابو جندل کا واقعہ میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ ابو سفیان خود گیا اور اس نے کہا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ شک اس سے نکال دیں، یہ ہمارے حق میں نہیں ہے۔ تو کل کر کہہ رہے ہیں کہ دب کر کی ہے، آج وہ کہہ رہے ہیں اس شک کو نکال دیا جائے۔ اور پھر 2 سال کے بعد دنیا نے دیکھا فتح مکہ ہو جاتی ہے۔ صرف 2 سال ہیں صلح حدیبیہ اور مکہ کی فتح کے درمیان۔ وہ ایک ایسی پیریڈ تھا اور ایسی ایک حکمت عملی تھی جس پر اللہ رب العزت خود گواہ تھا۔ تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جب اصلاحی پروگرام شروع کیا جاتا ہے اس کی مخالفتیں بھی ہوتی ہیں، اس کی مخالفت بھی ہوتی ہے، کیونکہ کسی نہ کسی کا مفاد اس کے سامنے آ جاتا ہے، کسی نہ کسی شخص کا مفاد اس سے ٹکرا جاتا ہے، اس لیے اس کی مخالفت ہوتی ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ آج ہم ایک معاشرتی اصلاح کا پروگرام جو ہے اس کو شروع کریں گے کہ اللہ رب العزت کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اصلاحی عقائد کی اصلاح کرنا، یہ بھی ایک اصلاحی پروگرام ہے، اپنے رویوں کی اصلاح کرنا یہ بھی ایک اصلاحی پروگرام ہے، تو اپنے مسلک کی اصلاح کرنا یہ بھی ایک اصلاحی پروگرام ہے، اور اپنے نظریات کو بدلنا یہ بھی ایک اصلاحی پروگرام ہے۔ انسان وہی رہتا ہے، یاد رکھیں، اس کی شکل و صورت وہی رہتی ہے، لیکن اس کا کردار اتنا بلند ہو جاتا ہے، اس کی شخصیت، اس کے نظریات اتنے پاکیزہ ہو جاتے ہیں، اس کی سوچ اور اپروچ اتنی پاکیزہ اور اعلیٰ ہو جاتی ہے، خدا کی قسم پھر وہ چلتا مکے کی گلیوں میں ہے، اور آقا فرماتے ہیں بلال تو چلتا مکے کی گلیوں میں ہے لیکن